السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اتنی مصیبتوں کے بعد، اتنی اذیتوں کے بعد، اتنی زحمتوں کے بعد جب سر حسین کو کاٹا گیا تو لشکر ظلم یہی سمجھا کہ اب اسلام ختم ہو گئے، اب حسینیت کو چلانے والے ختم ہو گئے، اب سیرت حسینی پر دنیا چلنے سے رہ جائے گی۔ لیکن دنیا گواہ تھی، تاریخ گواہ ہے، انسانیت گواہ ہے کہ وہ خوشی تو منا رہے تھے چونکہ کردار حسینی کے بعد کربلا میں کردار زینبی نہیں دیکھا تھا۔ کردار حسینی دیکھا تھا کربلا میں، اور کردار حسینی کا اختتام یہ سمجھا کہ سر حسین کا قتل کر دو، سر حسین کو جدا کر دو، حسین کے تن و بدن میں جدائی ڈال دو تو حسینیت ختم ہو جائے گی۔ لیکن انہیں ابھی پتہ نہیں تھا کہ شام و کوفہ پکار کر کہیں گے اے یزید دیکھ ابھی کردار زینبی زندہ ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ حسین تو چلے گئے لیکن حسینیت زندہ رہ گئی۔ حسین چلے گئے، سیرت حسینی زندہ رہ گئی۔ بیمار امام نے اٹھ کر آواز دی اگرچہ میں بیمار صحیح لیکن حسین بن کر دکھاؤں گا۔ بیمار آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اور نڈال ہو جاتا ہے، لیکن اتنی مصیبتوں کے بعد، اتکڑیوں اور بیڑیوں کے بعد امام سجاد نے کہا صبر کرو، وقت آنے دو، دکھاؤں گا کہ حسین کا سر جدا ہوا لیکن حسینیت سر بلند ہوئی۔ دکھاؤں گا کہ حسین کا سر جدا تو کر دیا لیکن ابھی حسینیت سر بلند ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اگر کربلا جاری ہے تو حسینیت کے ماحول میں، حسینیت کے شہر میں حسینی قتل ہوتے رہیں گے۔ گھبرانے والا مقام نہیں ہوتا۔ امام حسین کے جانے کے بعد حسینیت رکی نہیں ہے تو رہبر کے جانے کے بعد حسینیت کیسے رک جائے گی؟ اگر حسینیت کے ساتھ ساتھ کردار زینبی موجود ہے تو آج کردار زینبی نکلنے والا ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ذرا شام و کوفہ آنے دو۔ ابھی تو لوٹا ہوا قافلہ کربلا میں ہے، ابھی اس لوٹے ہوئے قافلے کو شام و کوفہ تو جانے دو، تب دکھایا جائے گا کہ یزیدیت کے چہرے پہ جو نقاب ہے وہ کیسے کھینچی جاتی ہے۔ اور یہی ہوا، کربلا نے ثابت کر کے دکھایا اور آنے والا زمانہ بھی ثابت کر کے دکھائے گا کہ تم دھوکے سے مارتے ہو لیکن ہم میدان جنگ میں مرتے ہیں۔ یہ پتا تھا کہ حالت جنگ میں امکان قوی ہے کہ ہم پر بھی کوئی حملہ ہو، لیکن گھر چھوڑ کر گئے نہیں ہیں، جہاں سال بھر تھے وہیں رکے رہے۔ یہ نہیں کہا کہ جنگ کا ماحول ہے چلو جگہ بدل لو، یہ نہیں ہوا۔ اگر یہ ہوتا تو میزائل آج کام نہ کرتا۔ اپنی جگہ ثابت قدم رہ کر یہ دکھایا ہے کہ ہم جنگ کر رہے ہیں تو بھاگنے والوں میں نہیں ہیں۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت مردہ آباد۔ چونکہ ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ دنیا بھر کے انسانیت پسند مسلمان، دنیا بھر کے انسانیت پسند غیر مسلمان سب ہم پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم میدان چھوڑنے والے نہیں ہیں، چاہے ہماری جان چلی جائے۔ کچھ سالوں پہلے خطبہ دیا تھا، نایاب خطبہ تھا، امام زمان کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے کہ جسم ناقص ہے میرے پاس۔ شاید کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مولا آپ پر قربان ہونے کے لیے جسم کامل بھی نہیں ہے۔ کتنا عشق شہادت ہے دیکھیے اس جملے میں،
کیا کہا تھا کہ مولا میں قربان ہونا چاہ رہا ہوں, میں شہادت کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, لیکن کیا کروں اس جسم کو دیکھ کر. جملہ مشہور ہے ان کا. کربلا میں ان للہ کو سربلند کب بنایا گیا؟ ہر شہید کی شہادت پر امام حسین نے کلمہ استرجاع جاری کیا, لیکن سرعام اور بآواز بلند کب جاری ہوا؟ جب 7 بار آگے گئے, 7 بار پیچھے آئے. ہر شہید کے شہادت پر یہ کلمہ جاری ہوا, لیکن تاریخ نے کب لکھا؟ جب 7 بار آگے گئے, جب 7 بار پیچھے آئے. کیوں؟ کیونکہ امام دیکھ رہے تھے کہ اب یہ آخری شہادت ہے, اب اس کے بعد سوائے میرے اور کوئی شہید ہونے والا نہیں. جب روز عاشور کا سورج نکلا تو امام اپنے اصحاب کے گھیرے میں تھے, لیکن جیسے جیسے سورج بلند ہو رہا تھا ہر کوئی امام کو تنہا کرتا ہوا جا رہا تھا. کبھی حبیب چلے, کبھی حر چلے, کبھی کوئی صحابی چلا. بات آئی بنی ہاشم کی تو بنی ہاشم بھی ایک ایک کر کے چھوڑ کر جا رہے تھے. وہ سب مصیبتیں دیکھنے کے بعد باری آئی امام کی. یہی حال اس تاریخ میں بھی ہے. شاید سیرت کربلا واضح ہے اس تاریخ میں کہ جب سے اس منصب کو سنبھالا تھا ہر ساتھی چھوڑ کر جا رہا ہے, اسلام پر جان قربان کرتا جا رہا ہے. ایک ساتھی گیا, دوسرا گیا, حسین حمدانی گئے, قاسم سلیمانی گئے, فلاں گیا, یہ گیا, وہ گیا, آخر میں نوبت کہاں پہنچی؟ اب امام رخصتی کے لیے آئے ہیں, بیویوں سے رخصت ہو رہے ہیں. ہر شہید رخصت ہو کر گیا ہے, لیکن جو منظر امام کی رخصتی میں ہے وہ دوسرے شہیدوں میں نہیں ہے. بچوں نے پیروں کو پکڑ لیا, مولا کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ہم بھی ایک جملہ کہنا چاہیں گے کہ آپ تھے اور آپ کے اصحاب, آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑ کر جا رہے تھے, لیکن اب اتنی بڑی امت کو آپ نے کس کے بھروسے چھوڑا؟ آپ کے ساتھی آپ کو تنہا چھوڑ کر گئے ہیں, لیکن آپ بھری امت کو اکیلے چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن پھر یہی سوچ کر صبر مل جاتا ہے کہ کردار حسینی کے بعد کردار زینبی ابھی باقی ہے. یہی سوچ کر صبر ملتا ہے کہ پردہ غیب میں کوئی ہے. وہ جو 7 بار امام آگے گئے تھے, 7 بار پیچھے آئے تھے, وہ ایک عجیب بے چینی تھی امام کی, وہ ایک عجیب خیفیت تھی, وہ ایک عجیب عالم تھا. کسی شہید پر 7 مرتبہ آگے نہیں گئے ہیں, وہ آخری قربانی تھی امام کی زندگی کی. 7 مرتبہ آگے گئے ہیں. شاید یہ بھی یہی ہو, ایک امید ہے, ایک بھروسہ ہے, ایک انتظار ہے کہ آخری نگرانی ہو, آخری قربانی ہو, اور امام پردے غیب میں بے چین تار رہے ہو. خامنائی تم گئے, اب ان قریب پردے غیبت اٹھے گا, اب حسین کا لال آئے گا اور تمہارا بدلہ لے گا. تم تنہا نہیں ہو, ابھی مہدی زندہ ہے. کربلا سے آج تک یہ ذوالفقار بے چین ہے. کربلا سے آج تک ذوالفقار سکون نہیں پا رہی. ہر روز ایک شہید کی شہادت. بس عزیزو, صبر کے لیے بس وہی جملہ ہے, اِنَّا لِلَّهِ. اس سے بڑا صبر والا جملہ, اس سے بڑا صبر والا جملہ ہمارے پاس نہیں ہے. یا اللہ, تیری طرف سے آئے تھے, تیرے لیے زندگی گزاری ہے, اور اب تیرے ہی طرف واپس آ. بس اتنا ہے کہ اب جو کر کے جا رہے ہیں ہماری اس قربانی کو قبول فرما. یہی کام رہبر معظم نے کیا ہے. ابھی آپ نے سماعت فرمایا, امت کو جوڑنے کا کام کیا, دنیا کے کونے کونے کے مسلمانوں کو جوڑنے کا کام کیا. کتنا زمانہ گزر گیا, ہمیں تو خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ فلاں ملک میں, فلاں گاؤں میں بھی کچھ مسلمان ہیں, لیکن رہبریت نے وہ کام کیا ہے کہ آج پتہ ہے کہ کتنے مسلمان ہیں.
یہ جوڑنے والا ہی تو کام ہے. کہاں نہیں اس انقلاب نے قدم رکھا, کہاں نہیں یہ انقلاب گیا, لیکن انسانیت کے زیر سایہ گیا, انسانیت کا علم لے کر گیا اور اعلان کیا کہ ہم یہ جو علم اٹھا رہے ہیں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, اگر تمہارے سینوں میں دل ہے تو اس پرچم کے نیچے آؤ, اگر تم انسانیت کے ماننے والے ہیں تو اس پرچم کے نیچے آؤ. ورنہ اس سے پہلے بھی دھوکہ دیا گیا تھا, مذاکرات چل رہے اور حملہ ہو گیا. اس بار بھی یہی دھوکہ ہوا. بھائی کسی مسئلے میں کوئی گفتگو ہوتی ہے تو جب تک نتیجہ نہیں آتا حملہ نہیں کیا جاتا. انسانیت کے خلاف یہ کام, اور یہ ہونا تھا, ایسا نہیں کہ غیر متوقع تھا. وہ شخص جو فلسطین میں معصوم بچوں کو محل نہیں کرتا, وہ شخص جو فلسطین میں خواتین پر رحم نہیں کرتا, اس پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جاتا, اس پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جاتا. ضرورت ہے کہ اس پرغم ماحول میں ہم اتحاد کے ساتھ, یکجہتی کے ساتھ میدان میں قدم رکھے اور اپنی ثابت قدمی کا اعلان کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. نعرے لگاتے چلے, نعرے بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت و مقام جنت ہو. وعدہ تو کرنا آسا ہے, وعدے کو پورا کون کرے. وعدہ تو کرنا آسا ہے, وعدے کو پورا کون کرے. سجدے میں جان و جگر لے کر دیکھو تو ایسا کون کرے. جب ذکر خدا سے تر ہے گواہ, پانی کا شکوہ کون کرے. جب ذکر خدا سے تر ہے گواہ, پانی کا شکوہ کون کرے. شبیر نے ہنس کر فرمایا, پانی کی تمنا کون کرے. عباس علی یہ بول اٹھے, عباس علی یہ بول اٹھے, پانی نہ ملے تو کیا غم ہے, ہم خلد میں جا کر دیکھیں گے کوثر پہ قبضہ کون. سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے ولیوں کو, اپنے دوستوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کے آتا ہے, اور طاغوت یعنی شیطان جو ہے اس کے دوستوں کو اجالے سے اندھیرے کی طرف لاتا ہے. یعنی آیا جو ہے برعکس ہے, آئینہ ہے. اللہ اور اللہ کے بزرگان دین, اللہ کے ولی ایک جگہ ہے, اور شیطان کی ٹولی. علامہ اقبال نے جو کہا ہے, یورپ کو بھروسہ ہے ان کے مشینوں پہ, اور مسلمانوں کو اور اسلام کو بھروسہ ہے اللہ کی توحید پہ, اللہ کے علم پہ, اسلام کی یکجہتی. خامنہ صاحب نے ہمیشہ ان کی تقریر, میں نے ان کی کئی تقریریں سنی, ان میں ہمیشہ انہوں نے شیعہ سنی ایکتا کی بات کی, ہمیشہ انہوں نے جوڑ کی بات کری, ہمیشہ انہوں نے اتحاد اور اتفاق کی بات کی. کل میں نے ان کی جو میرے انسٹاگرام پہ, فیس بک پہ اور میرے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگایا تھا کہ 2 ملین مسلمان, خامنہ صاحب کہہ رہے ہیں, امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 ملین مسلمان ہیں اور ان نا اتفاقی ہیں, بکھرے ہوئے ہیں, اتحاد نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں تمام دنیا کے جو بدماش لوگ ہیں جن کے نام ایپسٹین فائل میں آئے ہوئے, جو بچیوں کے ساتھ درندگی کر رہے ہیں, وہ ایک جگہ یعنی طاغوت کی جماعت, شیطان کی جماعت, یہود و نصارہ کی جماعت ایک جگہ ہے, اور امت مسلمہ کی طرف سے ایک مرد مجاہد لڑنے والا ایک 86 سال کا بوڑھا ایک جگہ ہے. لبیک خانہ اور ایک 86 سال کے بزرگان دین اسلام نے تمام دنیا کے مسلمانوں کو سبق سکھائے
کہ دشمنوں کے سامنے کس طرح لڑا جاتا ہے, دشمنوں کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے. انہوں نے مقابلہ کیا, انہوں نے سرنڈر نہیں کیا. ہندوستان کے سیاست کے اندر کئی لوگوں نے اپنی جانیں بچانے کے واسطے خطوط لکھے, معافی نامے لکھے, سرنڈر ہوئے. یہ دنیا کے سامنے مثالیں ہیں اور اتہاس ہے. جب تک قیامت آئیں گی, جب تک مسلمانوں کے زندہ دل اور ان کے دلوں میں زندہ دلی رہیں گی, امام صاحب کا نام ایک عزت کے ساتھ لیا جائے گا. اور ایک 86 سال کا بوڑھا جو عالم دشمن اسلام اور دشمن طاقتیں جو تھی, یہود و نصارہ کی طاقتیں تھی, جو نیو ورلڈ آرڈر اور جو شیطانی طاقتیں اور جو قوت جمع ہونے کے بعد بھی ان سے صلح کرنے کی کوشش کی, پر انہوں نے صلح نہیں کرے. انہوں نے عالم اسلام بلند کرے. اللہ رب العزت کا جو علم ہے, اسلام کا جو علم ہے, وہ بلند رکھا اور مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ اللہ کے بزرگ کبھی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جاتے, اپنی نشانی چھوڑ کے جاتے ہیں, اور وہ اللہ کے بزرگ ہوتے ہیں, ان کے پاس جاتے, اللہ کے پاس جاتے. دوسری ایک آیت ہے, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے ولی جو ہے, اللہ کے بزرگ جو ہے, وہ مرتے نہیں ہیں, وہ زندہ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کی سنتے ہیں اور لوگوں کے دکھ سمجھتے ہیں اور اللہ کے پاس ان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ جو آیتیں ہیں یہ ہمارے واسطے ایک سبق ہے. ایک مسلمانوں نے, اسلام نے اس آیتوں کو سمجھنا مانگتا, اس کا مطالعہ کرنا مانگتا, اور انہوں نے جو راستہ دکھایا ہے یہ راستے کے اوپر چلنا مانگتا. اس راستے کو, یہ راستہ تکلیف بھرا راستہ ہے, اڑچن بھرا راستہ ہے. کئی سالوں سے ایک انسان جو یہ طاقتوں سے لڑتے آ رہا ہے, کئی سالوں سے کتنے سینکشن لگائے. غزہ میں جب دیکھ رہے ہیں مسلمان 75,000 بچے اور مسلمانوں کو قتل عام کیا گیا, اس قتل عام کے بعد ان کی طرف سے آواز اٹھانے والا, لبیک کہنے والا کون آتا ہے؟ ایک 85 سال کا بوڑھا, 86 سال کا بوڑھا آواز اٹھاتا ہے, اور نہ صرف آواز اٹھاتا ہے بلکہ ان کے اوپر حملہ کرنے کی جرت کرتا ہے اور ان کو گھٹنوں پہ لے کے آتا ہے. یہ وہ سبق ہے عالم اسلام کے واسطے کہ تم عالم اسلام تھامو گے تو دنیا کے واسطے تم مثال بنو گے, اور دنیا کے سامنے تم مثال بن کے پیش جاؤ گے. اور ان کی جو مثال ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کے واسطے, تم ہم یہاں آرام کر لے, تم یہاں اچھی روزی کما لے, کھا لے, پھر لے اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کے ساتھ میں. غزہ کے مسلمانوں میں, ایران کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے. وہاں کے بچے جب افطاری کرتے تو کیسی افطاری کرتے, جب ہم ویڈیو دیکھتے تو آنکھوں میں سے پانی آتا ہمارے. آج گھر ہے تو کل گھر نہیں ہے, آج باپ ہے تو کل باپ نہیں ہے, کل ماں ہے تو کل ماں نہیں ہے. ایسی پوزیشن ہے وہاں کی, اور ایسے لوگ پھر بھی ان کی زندہ دلی کو ہم سلام کرتے ہیں. تمام عالم اسلام ان کو سلام کرتا ہے. اتنا ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی گھٹنے نہیں ٹکے, انہوں نے کبھی معافی نہیں مانگی. وہ لڑتے رہے اور لڑتے رہیں گے تا قیامت تک لڑتے رہیں گے, جب تک امام زمانہ, امام آخری امانہ جب تک مہدی علیہ السلام کا نزول نہیں ہوگا, جب تک تمہارا ہمارا فرض ہے, فریضہ ہے کہ ان طاقتوں کے سامنے جھکنا نہیں ہے, ان سے مقابلہ کرنا ہے, ان سے لڑنا ہے, اور عالم اسلام کے پرچم کے نیچے تمام امت کو جمع ہونا ہے, اور تمام امت کو کاندھے سے کاندھا ملا کر, وہ چاہے کوئی بھی طبقے کا ہو, کوئی بھی فرقے کا ہو, پر لا الہ الا اللہ جب تک آتا ہے اور عالم اسلام جب آتا ہے, تمام مسلمانوں نے یہ غور و فکر کرنا مانگتا کہ باری سب کی آنے والی ہے, تو اس سے بچنے والا نہیں ہے. آج متحد ہوں گے تو دشمن ہم سے ڈر کے بھاگیں گا. یہ تمام مسلمانوں کے واسطے امام نے جاتے جاتے ہمارے کو نصیحت دے کے گئے, ایک عبرت دے کے گئے کہ تم متحد ہو. آج اگر سعودی عرب, بحرین, قطر, جو ممالک ہے جنہوں نے امریکہ کو بیچ دیا ہے, وہ سب ایک ہوتے تو ان کی ضرورت نہیں ہوتی, ایران پہ حملہ کرنے کی. تمام عالم اسلام اگر ایک جیتی سے ایک جگہ کھڑا ہوتا تو ان کی ہمت نہیں ہوتی ہمارے طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی. پر اگرچہ ہم فرقوں میں بٹے ہوئے اس لیے وہ ہمت کرتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقوں میں مت بٹو. عالم اسلام کے نیچے تمام مسلمان ایک ہونا چاہیے, اور تمام عالم اسلام ایک ہونا چاہیے, چاہے وہ جنر کیوں نہ ہو. اور جنر میں بھی تمام عالم اسلام کے جو لوگ ہیں فرقہ بندی چھوڑ کے
تفریقہ چھوڑ کے اگر ایک جگہ آتے ہیں تو کسی کی ماں نہیں جانی ہمارے کو آپ یہ امام کا سندیشہ ہے، یہ امام کا قول ہے کہ جاتے جاتے انہوں نے جو خطوط لکھے اس پہ عمل کرو اور اس کو باریکی سے دیکھو، اس کو سمجھو اور ان کے پیچھے جاؤ، اور انہوں نے جو سندیشہ دیا ہے وہ سندیشے کے اوپر آپ سب عمل کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک قیامت تک یہ جنگیں جو ہے یہ جاری رہیں گی اور امام آتے رہیں گے اور جام شہادت اس قوم کے لیے اور ہمارے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے، ہمارے دین کے لیے، پرچم اسلام کے لیے جام شہادت گوش کرتے رہے۔ تم ایک مجاہد شہید کرو گے، 1000 مجاہدین اللہ پیدا کرے۔ نعرہ تکبیر، آج اس غمگین موقع پر آج ہم سب اس ماہ رمضان مبارک کے موقع پر آج امام آیت اللہ خامنہی صاحب جام شہادت ہے، یہ ایک مقبولیت کی نشانی ہے اور یہ ایک مقبول ہونے کی سعادت۔ شاید آج اس موقع پر ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ میں اتنی بات کو اپنی آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی ہم صحبت اور آپ کے سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب، ہم سب مل کے ان کے غم میں ہم سب شریک ہیں۔ السلام علیکم۔